حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور تمام طرح کی بڑھائیاں لائق اور زیبا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، روزی رساں اور تنہا پالن ہار ہے۔ اس ساری کائنات میں جو کچھ بھی کہیں ہمیں نظر آتا ہے آنکھوں سے، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں اپنے دل سے، سب اسی کا بنایا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، شہید سب اسی نے پیدا کیے، درجے دیے، مرتبے دیے، فضیلتیں عطا فرمائی اس نے۔ اسی کے دربار سے نبوتیں تقسیم ہوتی، ولایتیں بڑھتی ہیں، شہادتیں اور صداقتیں ملتی ہیں، اسی کے کھلانے سے ہم کھاتے ہیں اور پہنانے سے ہم پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا نہ کوئی تھا، نہ آج ہے اور نہ کبھی کوئی ہوگا۔ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اسی کے دربار سے ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا اسی کے دربار سے ملے گا۔ اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں انبیاء کرام پر، اللہ کے معزز رسولوں پر، اور خاص طور سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزار رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کی صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، امامان دین، محدثین، مجتہدین، اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ بھائیو عزیزو، جب ساری دنیا گمراہی سے دوچار ہو گئی تھی، کہیں حق کی روشنی نہیں تھی، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، انسانیت ضلالت اور گمراہی میں ڈوب چکی تھی، ظلم و زیادتی کی انتہا ہو گئی تھی، ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص مہربانی سے ہمارے رسول معظم کو اس دنیا میں بھیجا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ پہ لگانے کے لیے، بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کے لیے، اور جو اپنے اعمال، عقائد، معاملات بگاڑ چکے تھے، ان کو سنوارنے، سدھارنے اور رائے حق سے لگانے کے لیے آپ آئے۔ حالات بہت خراب تھے، 40 سال کی زندگی میں جس نبی و رسول کی طرف کسی بھی مکے کے مرد، عورت، جوان، بوڑھے، ادھیڑ نے گستاخی کے ساتھ انگلی سے اشارہ نہیں کیا تھا، ایسی پاکیزہ زندگی 40 سال تک آپ نے گزاری۔ اور ایک بار جب آپ نے مکے والوں کو کوہ صفا، کوہ فاران کے نیچے اکٹھا کیا،
اور ان کے سامنے پہلی بات رکھی جس میں صرف ایک بات کا مطالبہ تھا، ایک بات مان لو۔ تو ایک کے جواب میں اللہ رب العزت تمہیں دو ایسی چیزیں دے گا اس کائنات میں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ایک بات صرف ماننا تھا، وہ انتظار کر رہے ہیں وہ کون سی بات ہے جو ہم سے منوائی جا رہی ہے، اور وہ کیا خوشخبریاں ہیں جو ایک کے جواب میں دو دی جا رہی ہیں۔ سناٹا ہے چاروں طرف، کوئی چوں نہیں کر رہا ہے۔ ایسے میں رسول اکرم نے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ یہ پیغام ہے، یہ ابتدا ہے، یہ پہلی بات ہے اور یہی آخری بات ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور کامیابی اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ساری کامیابیاں اسی ایک بات کے اوپر اللہ رب العزت نے منحصر رکھی ہے۔ کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ کو مان لو۔ ہم سوچتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات مکے والوں سے کہی گئی، جس آدمی کو 40 سال تک دیکھا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے، پورا مکہ نہیں پورے عرب کی سرزمین میں اتنا سچا، اتنا سجن اور اتنا ہیرا انسان کوئی نہیں ہے، یہ اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کے احترام میں کوئی آپ کا نام نہیں لیتا ہے، آپ کو صادق کہتے ہیں، آپ کو امین کہتے ہیں۔ یہ مکے والوں کے احترام کا کھلا ہوا اعتراف و ثبوت ہے۔ کوئی نہیں کہتا جا محمد، کہتے ہیں جا الصادق، جا الامین، امانت دار آ گیا، سچا آ گیا۔ احترام دیکھ رہے ہیں آپ، 40 سال تک آزمایا ہے اور یہ خود گواہی دے رہے ہیں، ما جربنا علیک الکذب، زندگی میں کبھی ہنسی مذاق میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ ہم نے آزمایا ہے آپ کو، آپ جھوٹ نہیں بولتے، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے۔ تو اب یہ ایسا سچا آدمی جس کو 40 سال تک آزمایا ہے، وہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ سارے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ بدکنے گھوڑے کی طرح سے بدکنے لگتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، نئے نئے نام رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک میٹنگ میں پاس کر کے مکے کے ہر قبیلے کا ایک آدمی لے کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ 40 سال تک جس کا نام نہیں لیتے تھے، احترام میں صادق و امین کہتے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ یہ سارے لوگوں کی طبیعتیں
دشمنی پر آمادہ ہو گئی. آپ کو نماز پڑھتے میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو اتنا ایٹھا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابل آئی، دم گھٹنے لگا، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. آپ کو جادوگر، دیوانہ اور ساحر اور پاگل کہا جا رہا ہے. مکے کو کیا ہو گیا؟ کبھی غور کیا آپ نے کیا بات تھی کہ ایک لفظ کے، صرف ایک لا الہ الا اللہ، صرف اتنی بات، کیا حرج تھا کہہ دینے میں؟ اگر کہہ دیتے تو اس میں کیا حرج تھا؟ صرف اتنی وجہ سے، کچھ اور تو نہیں مانگا تھا. نہیں کہا نماز پڑھو 5 وقت، نہیں کہا 1 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، نہیں کہا تمہیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہوگی، کوئی بات بھی تو نہیں کہی تھی آپ نے. صرف اتنی سی بات کہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق جس کے سامنے سر جھکایا جائے، سجدے میں رکھا جائے، ہاتھ پھیلائے جائیں، جھولیاں پھیلائی جائیں، دامن پسارے جائیں، بیٹا بیٹی روزی روٹی مانگی جائے، مشکلوں پریشانیوں میں جس کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صرف اتنی سی بات تھی. لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کا مطلب نہیں تھا، وہ جانتے تھے، وہ خود عرب تھے، عربی زبان کے معانی اور مطالب کو اچھی طرح سمجھتے تھے. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آج تک جن کو ہم حاجت روا مشکل کشا مانتے آئے ہیں ان کا انکار کرنا ہوگا. جن سے بیٹا بیٹی روزی روٹی مانگتے رہے ہیں ان سے دستبردار ہونا پڑے گا. یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے باپ دادا گمراہی پر تھے. یہ ماننا پڑے گا کہ خانہ کعبہ میں جو 360 بزرگوں کی مورتیاں بنا کر رکھا یہ غلط ہے. ہمارے بہت سارے بھائی اس غلط فہمی میں ہیں کہ اس کی مخالفت تو اس لیے تھی کہ وہ لکڑی اور پتھر کی مورتیاں تھیں، اسلام مورتی پوجا کے خلاف ہے. بھائیو وہ کوئی فرضی مورتیاں نہیں تھیں، وہ مکے کے بزرگوں کی مورتیاں تھیں. لات، ہبل، عزا، منات، ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی بھی مورتی تھی. اور جب فتح مکہ کے دن رسول اکرم نے خانہ کعبہ کو صاف کرایا، اس کی کھوئی ہوئی عظمت واپس دلائی، تو جہاں اور مورتیاں نکلوائی وہاں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی مورتی بھی نکلوائی. کیا یہ توہین تھی؟ حضرت ابراہیم کیا نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہے. کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے پوری کائنات میں جس کی اولاد میں اللہ رب العزت نے 1 2 نہیں ہزاروں نبی پیدا فرمائے. 2 بیٹے عطا کیے اللہ رب العزت نے. ایک بیٹے سے بنی اسرائیل اور دوسرے بیٹے سے بنو اسماعیل. یہ عرب کے لوگ بنو اسماعیل ہیں، اور یہ جو آج یہودی اور اسرائیلی کہلاتے ہیں یہ بنو اسحاق ہیں. اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب ہی کا نام اسرائیل ہے.
بنی اسرائیل میں کتنے نبی آئے؟ ہزاروں نبی۔ سب کا باپ کون ہے؟ ابراہیم۔ آپ اندازہ لگاؤ، ان کی مورتی کو بھی ویسے ہی نکال کے پھینکوا دیا جیسے لات ہبل عزا کی مورتی کو پھینکوایا تھا۔ یہ توحید تھی، یہ توہین نہیں تھی۔ توہین ان لوگوں نے کی تھی جن لوگوں نے ان کی مورتی تراش کے خانہ کعبہ میں رکھی تھی، اور اس سے وہ لوگ شگون لیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر مورتی کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ کسی کو سفر میں جانا ہے تو وہاں سے تیر نکالتا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے سعد، لکھا ہوا ہے نحس۔ اگر سعد نکل گیا تو مطلب یہ ہے کہ جاؤ، یہ سفر کامیاب ہوگا، اور نحس نکل گیا تو یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا، مت جاؤ، تو نہیں جاتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جنتریاں چھپتی ہیں نا، کسی بھی مہینے میں ذرا دیکھو اوپر لکھا رہتا ہے ہر تاریخ کے ساتھ سعد، نحس۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ آج تک چل رہا ہے، اور ان لوگوں میں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ شادی کی تاریخ رکھنے جاتے ہیں تو ولی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ تاریخ اچھی رہے گی؟ وہ جنتری میں دیکھتے ہیں نہیں، یہ تاریخ منحوس ہے۔ نحس کے معنی منحوس ہے، وہ تاریخ نہیں رکھی جائے گی۔ تو وہ بتائیں گے کون سی تاریخ؟ تو وہ بتائیں گے یہ تاریخ مبارک ہے۔ جو غیر مسلم ہندو لوگ پنڈتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پترا سے نکلوا کے بتاتا ہے، وہ ہمارے مسلمان یہ مسلمان پنڈتوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عقیدہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، فکر ایک ہے، بدلی نہیں ہے، بس لفظ بدل گیا ہے، مفہوم ایک ہے۔ جس طرح سے ہمارے مسلمانوں نے یہاں ہندوستان میں غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ لے جاتے ہیں چڑھاوا، اور چڑھاوا لے جا کر مندر میں وہ پجاری کے حوالے کر دیتے ہیں، تھالی سجا کر وہ 2-4 بار گھماتا ہے، کچھ شلوک پڑھ دیتا ہے، کچھ رکھ لیتا ہے اور کچھ ان کو دے دیتا ہے۔ لائے تھے تو وہ معمولی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، لڈو وغیرہ، اب یہ لڈو نہیں رہے، بتاشے نہیں رہے، اب یہ پرشاد ہو گئے، اب یہ پرشاد بن گیا ہے۔ اب اس کا ایک حصہ بھی گرنے نہیں چاہیے زمین پر، اور اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے ان کے یہاں پرشاد کا تصور ہے، وہی ہمارے یہاں تبرک پر یہ لائے گا اپنے گھر سے پکا کے اور یہاں دے گا یہ مسلمان پنڈت کو، اور یہ اس پہ کچھ چھو چھاں کرے گا، اب اس کے بعد یہ تبرک بن جائے گا۔ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں گمراہی ہے، بت پرستی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور وہی کام ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عین ایمان ہے، احترام ہے، عزت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، یہ جائز ہے۔ جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ تو اچھا مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا ہے معلوم ہے آپ؟ اسلام ایک فطری دین اور مذہب ہے، سادہ،
بے میل، خالص، خالص نہیں، خالص، کسی طرح کے شک و شبہ اور شائبے سے پاک دین، توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں اور سنت میں بدعت کی ملاوٹ نہیں۔ ایسے دین کو ہم نے کیا کیا؟ ستیہ ناش کر دیا، اس کا معنی بدل دیا، مفہوم بدل دیا۔ کس کا؟ الفاظ کا۔ اسلام نے جو معنی و مفہوم بتایا تھا احترام کا، تعظیم کا، بزرگوں کا احترام کرو، علماء کا احترام کرو، اکرموا کریم کل قومی، ہر قوم کے بڑے اور بزرگ کا احترام کرو۔ اسلام نے بزرگوں کا احترام کرنے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن احترام کا معنی مفہوم بدل دیا ہم نے۔ آج جب اس کی صفائی کی جاتی ہے تو کہتے ہیں گستاخی ہے، گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا نبی بھیجا، شریعت لے کر آئے، قرآن لے کر آئے۔ ہمیں شریعت کہاں سے ملی؟ نبی سے۔ قرآن کہاں سے ملا؟ نبی سے۔ دین کہاں سے ملا؟ نبی سے۔ نبی وسیلہ تھے، نبی کے بعد صحابہ کرام وسیلہ تھے، تابعین وسیلہ تھے، امامان دین وسیلہ تھے۔ یہ سارے وسیلے صحیح اور درست تھے۔ ہم نے کیا کیا؟ وسیلے کا معنی الٹ دیا۔ وسیلے کو کہا کہ جب تک آپ گنہگار ہو، خطا کار ہو، معصیت کار ہو، آپ کی بات اللہ سنے گا۔ اللہ عرش عظیم پر ہے، آپ کی بات وہاں تک جائے گی، اللہ سنے گا گنہگاروں کی بات۔ پھر کیا کرے؟ پھر اپنے قریب کے کوئی ولی اللہ ڈھونڈ لو، ان سے درخواست کرو، وہ اپنے اوپر کے ولی سے درخواست کریں گے، وہ ان سے اوپر کے، پھر وہ رسول اللہ سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے۔ ہم نے وسیلے کا یہ الٹا مفہوم نکالا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول وسیلہ، کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام وسیلہ، تابعین اعظام، امامان دین، یہ سب وسیلہ ہے، لیکن کس چیز کا؟ اللہ کے پیغام کو ہم تک لانے کا۔ اگر ان کو بیچ سے ہٹا دو گے تو ہمیں دین ملے گا، شریعت ملے گی، قرآن ملے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ وسیلہ ہے کس لیے؟ کہ ہم کمزور ہیں، بے علم ہیں، اس لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وسیلے تو سب دہی درست ہے، نبی بھی وسیلہ ہے، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین، امامان دین، سب وسیلہ ہے۔ انہی کے ذریعے سے ہم تک شریعت پہنچی ہے، دین پہنچا ہے۔ تو ہم کمزور تھے، ضعیف تھے، تو ہمیں وسیلے کی ضرورت تھی۔ اب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اب یہ الٹا وسیلہ سکھایا گیا کہ اللہ تک تمہاری بات نہیں پہنچ سکتی، تو اللہ بھی کمزور ہے، وہ بھی ضعیف ہے، وہ بھی نہیں سن سکتا۔ ہم کمزور تھے، نہیں سن سکتے تھے، ضعیف تھے، نہیں سن سکتے تھے، ہماری طاقتیں محدود ہیں۔ لیکن جو علام الغیوب ہے، تمام آسمانوں کا خالق و مالک ہے، تمام زمینوں کی خبر رکھتا ہے، کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی چلتی ہے تو وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے چیونٹی جا رہی ہے، معلوم ہے کہاں سے آ رہی ہے، معلوم ہے کہاں جا رہی ہے، معلوم ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی یا نہیں، معلوم ہے کہ یہ چیونٹی راستے میں کن کن دشواریوں سے دوچار ہوگی،
ایسے عظیم رب کو اپنے جیسا کمزور سمجھ کے کہ ہم دعا کریں گے تو وہاں تک پہنچے گی نہیں جب تک ان بزرگان دین کا وسیلہ نہیں لگاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت سے زیادہ پاورفل یہ بزرگان دین ہیں۔ ہم یہیں سے کہہ رہے ہیں 8ویں صدی کے بزرگ ہیں کون؟ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے اور ان کے درمیان یہ 1400 چل رہی ہے، یہ 15ویں صدی چل رہی ہے، 700 سال کا فاصلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ یہ دیکھیے عقلیں لوگوں کی خراب ہو گئی ہے، بدھی بھرشٹ ہو گئی ہے۔ یہ 700 سال پہلے جو بزرگ گزرے ہیں ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے واسطے مجھے کچھ دیجئے۔ 700 سال کا فاصلہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ وہ اردو نہیں جانتے تھے، فارسی اور ہندی نہیں جانتے تھے، اس زمانے میں یہ زبانیں موجود نہیں تھی۔ آج وہ زبانیں بھی سمجھ رہے ہیں اور ہماری فریاد بھی سن رہے ہیں 700 سال کے فاصلے کے باوجود۔ اور جو اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تم کو تو تب پتہ چلتا ہے جب آدمی اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے، اور میں اس وقت بھی جانتا ہوں جب وہ تمنا اور آرزو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اس نے زبان سے نہیں کہا ہے، تو جو رب کہہ رہا ہے کہ میں تیری شہرک سے زیادہ، شہرک کہاں ہے؟ ہمارے اندر لگی ہے، یہ تو ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں۔ تو جو ذات اتنی قریب ہے اس کے لیے تو ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑ رہی ہے پہنچانے کے لیے، اور 700 سال پہلے جو بزرگ دنیا میں گزرے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ان کو ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یہ عقل کی باتیں ہیں، یہ پڑھے لکھوں کی سمجھ میں آتی ہے؟ کسی آدمی سے یہ بات حل کراؤ، پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ جو اللہ کہہ رہا ہے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں سنوں گا، جو یہ کہہ رہا ہے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے پرہیزگار بندو، تہجد گزار بندو، حاجیوں، نمازیوں، یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے میرے گنہگار بندو۔ کہتے ہیں گنہگار ہو، تمہاری بات سنے گا وہ گنہگاروں ہی کو خطاب کر رہا ہے۔ یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے میرے بندوں گنہگاروں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توحید کی طرف آ جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس رب کے لیے وسیلے لگوا رہے ہمارے بھائی، اور جو 700 سال پہلے اس دنیا میں ہوئے تھے، اردو اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو ہم اردو میں ان سے مانگ رہے ہیں، وہ ہماری زبان بھی سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ عقلوں کے فیصلے ہیں یا شیطان نے ہمارے دماغوں کو پاگل کر دیا ہے؟ اسلام سے ہٹانے کے لیے مفہوم بدل دیا، تعظیم کا مفہوم بدل دیا، شرعی اصطلاحوں کا
عبادت کا اسلام کے ساتھ بہت بڑا انیائے کیا ہے ہم نے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ اتنی زبردست ایک پورا بر اعظم اللہ رب العزت نے تمہیں دیا بلا شرکت غیر حکومت کرنے کے لیے. 800 سال تک تم بلا شرکت غیر اس کے حکمراں تھے. تمہاری زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن تم نے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو، اس کے بھیجے پیغام کو، اس کے قرآن کو رسوا کیا، بے توجہی برتی، اس کے احکام سے یہاں کے بندوں کو روشناس نہیں کرایا، اسلام کا پیغام پہنچایا نہیں. اس لیے اللہ رب العزت ناراض ہو گیا اور وہاں 7 سمندر پار سے ایک قوم کو بھیجا اور رفتہ رفتہ تمہاری ساری حکومت ختم کر دی. آج کے سال میں ہو، کیسے زندگی گزر رہی ہے، کیسے اندیشے لگے ہوئے ہیں، کیسے ڈر اور خوف میں زندگی گزار رہے ہو. مار دیں گے، کاٹ دیں گے، برباد کر دیں گے، عورتیں اٹھا لیں گے، لڑکیاں اٹھا کے لے جائیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. کن سے سن رہے ہو؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو تمہارے سامنے کبھی کھڑے ہونے کی ہمت اور جرأت نہیں کرتے. تو جب تم جرم ایسا کرو گے کہ توحید کا معنی و مفہوم بدل دو گے، دین کو ہندو مت کا اردو ایڈیشن بنا دو گے، اردو ایڈیشن ہندو مت کا، دین کے ساتھ وہ مظالم ہم نے ڈھائے ہیں کہ سارے دین کا ستیاناش کر دیا، اور ساری رسول اکرم کی خدمات پر، صحابہ کرام کی قربانیوں پر، بزرگان دین کی محنتوں پر پانی پھیر دیا. تو اللہ رب العزت کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو تمہیں یہ سب دن دیکھنے نہیں پڑیں گے. آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں بہت ہی ڈراؤنے. اگر آپ کو صحیح معنی میں احساس ہو جائے کل کا، اقبال نے کیا کہا تھا، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، بھٹکے ہوئے راہی کو، بھٹکے ہوئے راہی، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں، بھٹکے ہوئے راہی کو پھر شہر حرم لے چل. شہر حرم اسلام جہاں سے آیا ہے، جہاں رسول اکرم نے پیغام دیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ. دوبارہ ہمیں وہی صدا سننی ہے اور اس کو دل سے لگانا ہے. رسول اکرم نے 2 وعدے کیے تھے، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. کب؟ جب لا الہ الا اللہ پر قائم رہو گے. لیکن کامیابی کس سے جڑی ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار زبان سے، دل سے اور عمل سے جب تک پیش نہیں کرو گے تب تک کامیاب نہیں ہوگے. تو کیا فرمایا تھا؟ تم تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. دوسری بات، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم سب کے مالک تم بن جاؤ گے، حکمراں ہو جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے. یہ ساری حکومتیں اللہ رب العزت تمہیں دے دے گا. جو رسول اکرم نے وعدہ کیا تھا. آپ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن صحابہ کرام نے پورے عرب کو فتح کیا، پورے ایران کو فتح کیا، پورے عراق کو فتح کیا، پورے شام کو فتح کیا، پورے افریقہ کو فتح کیا، اور انہی کے بیٹوں نے جا کر مغرب میں، یورپ میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اندلس کے ساحل پر کھڑے ہو کے دریا کے
طارق بن زیاد نے کہا اے اللہ ہمیں نہیں معلوم اس سمندر کے بعد بھی کوئی آبادی ہے جہاں تیرے بندے رہتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہو جائے تو ہم وہاں تک تیرا پیغام پہنچانے کے لیے جائیں گے۔ رسول اکرم نے جو وعدہ کیا تھا وعدہ سچا تھا، لیکن جڑا ہوا تھا لا الہ الا اللہ کے اقرار سے۔ جنہوں نے اقرار کیا، دل سے مانا، اپنی زندگی میں اس کو داخل کیا، سارے حاجت روا مشکل کشا اٹھا کے پھینک دیے، دماغ سے دل سے نکال دیے، تو پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جب سمندر کو دیکھا کہ پار اترنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سپہ سالار علیہ السلام نے کہا کہ گھوڑے ڈال دو۔ سمندر کو کسی نے گھوڑوں کی پیٹھ پر کسی بھی قوم نے آج تک تیر کے پاس کیا ہے؟ نہیں، صرف یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ اور جب یہ پہنچے ایران کے سب سے بڑے شہر کے قلعے پر، سمندر کے راستے سے، اور سمندر کے کنارے پر بنا ہوا ہے، تو قلعے سے ان کا نظارہ کرنے والوں نے کہا دیو آمدن دیو آمدن، انکار کر دیا کہ یہ انسان ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتے، انسان اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا، سمندر پار نہیں کر سکتا گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر، اور یہ لوگ سمندر سے ہماری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں۔ دیو آمدن، یہ دیو ہے، یہ کسی دوسری مخلوق کا حصہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ کون تھے وہ؟ تم ہی تھے مسلمانوں، وہ تمہارے ہی بزرگ تھے، وہ اسلام ہی کو ماننے والے تھے، لیکن وہ توحید میں کسی طرح کی آمیزش کے قائل نہیں تھے۔ رسول اکرم کی اتباع و فرما برداری میں دوسروں کی فرما برداری کا پیوند نہیں لگاتے تھے۔ خالص رسول اکرم بلا شرکت غیر، رسول نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، کوئی اور کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ابو بکر کی پرواہ نہیں، عمر کی پرواہ نہیں، عثمان کی پرواہ نہیں، علی کی پرواہ نہیں۔ حج تمتع کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا گیا، کہا حج تمتع اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ کہا اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ کے ابا تو منع کرتے تھے۔ فرمایا امر ابی یتبع و امر رسول اللہ، میرے ابا منع کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو بتا میرے باپ کی چلے گی یا رسول اللہ کی چلے گی؟ کہنے لگا چلے گی تو رسول اللہ کی ہی۔ تو کہا بس میرے باپ کی چھوڑ دے، میرے باپ صاحب شریعت نہیں تھے، انہوں نے فیصلہ کیوں کیا، کیوں ایسا کیا وہ جانتے ہوں گے، ہم نے تو رسول کو دیکھا ہے، رسول نے کہا ہے حج تمتع جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے تو جائز و درست ہے۔ یہ اتباع میں کسی غیر کی ملاوٹ نہیں، توحید میں کسی حاجت روا مشکل کشا کی ملاوٹ نہیں، یہ خالص اسلام کے ماننے والے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ بھائیو عزیزو، آج بھی کامیابی نام ہے توحید پر قائم ہونے کا، ایک ہی راستہ ہے توحید کا جو ہمیں نڈر بناتا ہے، ہمیں بے خوف بناتا ہے، ہمیں بہادر بناتا ہے، ہمیں حقیقی زندگی جینے کا راستہ دکھاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ توحید کے خلاف جا کر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، رسول اکرم کے فرمان کو پس پش ڈال کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہم کو زندہ رکھے توحید پر، زندہ رکھے اتباع رسول پر، اور رسول ہی کے ساتھ آپ کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔